جب تک مجھے پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تب میں اس سے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ اسے چھوڑنا میرے بس میں بالکل نہیں تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے بیوی اور بچے بھی ہیں۔ پھر بھی میں نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اس نے مجھے ایک علیحدہ گھر لے کر دیا۔ شادی کا میرے گھر والوں کو تو پتہ ہی تھا، لیکن اس نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ ہفتے میں 3 دن مجھ سے ملنے آتا تھا اور باقی کے 4 دن اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ لیکن کچھ مہینوں بعد اس نے میری طرف آنا بہت کم کر دیا۔ مجھے جو وقت اس سے چاہیے تھا وہ مجھے نہیں مل پا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم دونوں میں کافی جھگڑے چلنے لگے۔ میں اس کے انتظار میں ساری رات روتی رہتی تھی، لیکن اسے میرا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس نے میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے میں ڈپریشن کی مریضہ بن گئی۔ تب میری زندگی میں ایک لڑکا آیا جو میرا بہت احساس کرنے لگا۔ وہ لڑکا مجھے محبت اور وقت دینے لگا۔ میں ڈپریشن سے باہر آنے لگی اور اپنی زندگی میں کافی خوش رہنے لگی۔ ایک دن اس لڑکے نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا اور ہم دونوں میں وہ سب ہو گیا جس پر صرف اور صرف میرے شوہر کا حق تھا۔ ابھی وہ لڑکا میرے گھر ہی تھا کہ اچانک سے میرا شوہر آ گیا۔ اس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا۔ میرے لاکھ معافیاں مانگنے کے باوجود بھی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد میرے ماں باپ نے بھی مجھے نہیں رکھا، کیونکہ میرے شوہر نے میرے ماں باپ کو بھی سب بتا دیا تھا جو میں نے کیا تھا۔ خودکشی کرنے کی کوشش کی تو مجھے ایک آدمی نے بچا لیا جو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ کچھ دن اس نے میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کی اور پھر وہ مجھے ایک سڑک کے کنارے چھوڑ گیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں جو بھی آدمی آتا وہ اپنی ہوس پوری کر کے اور چند پیسے دے کر مجھے چھوڑ جاتا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کب کال گرل بن گئی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھا جس لڑکے کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی۔ اس دن میں نے ان دونوں کا پیچھا کیا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر اور وہ لڑکا آپس میں بچپن کے دوست ہیں۔ مجھے اس دن حقیقت جان کر بہت تکلیف ہوئی کہ کس طرح سازش کر کے مجھے طلاق دی گئی۔ ہاں، میں مانتی ہوں مجھے اس لڑکے کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن تب میری حالت ایسی تھی کہ مجھے توجہ اور پیار کی ضرورت تھی۔ اگر وہ توجہ اور پیار مجھے میرے شوہر سے ملتا تو میں کبھی بھی اس کے جال میں نہیں پھنستی۔ مجھے نہیں پتہ کہ آج میری زندگی کو تباہ کرنے والی میں خود ہوں یا پھر میرا شوہر، لیکن میں جس دلدل میں پھنس چکی ہوں وہاں سے نکلنا میرا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ایک کال گرل کو یہ زمانہ کبھی اپنے گھر کی عزت نہیں بناتا۔ اس کہانی سے ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ کا کسی مرد کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے تب آپ اس کی امانت ہیں، پھر چاہے وہ آپ کو ٹائم دے یا نہ دے، آپ اس کی عزت ہیں۔ یہ سب آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کی امانت میں خیانت کرتی ہیں یا پھر نہیں۔ ایک عورت ہمیشہ 4 دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، چاہے اس کا شوہر کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے شوہر کی عزت ہوتی ہے، اس کا مان ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر انسان کو نیک ہدایت سے نوازے۔ آمین۔